ایک جو ہے اس کو پروردگار عالم نے رکھا ہے تاکہ وہ عدل و انصاف کو بھر دے. ختم نبوت کی نشانی ایک وصایت کی نشانی ہے. تو معلوم حق معلوم سائل یہاں پر رسول اللہ ہے جس نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، یعنی میں سائل ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس کے بعد جو ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے آپ کے مالوں میں سے حق رکھا گیا. اور ایک محروم ہے کہ جو غیبت کبریٰ کے اندر اس ٹائم موجود ہے، اس کا حق موجود ہے. اب ایک بات یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھتا ہوں، اور وہ آیت میں نے نہیں پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے امام رضا علیہ السلام نے. دیکھیں آپ نے یہ سنا ہوا کہ صدقہ دو گے 1 کا 10 ملے گا، خیرات کرو گے 1 کا 10 ملے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ مجلس ماتم میں آپ جو اٹھاتے ہیں، آپ جو نظر دلاتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام نے، امام نے قسم کھا کر کیا کہا ہے؟ دنیا کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے اور یہ کہتے ہیں مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ ہے کا مثل. آیت نمبر 251 سورہ بقرہ کی آپ نے آیت پڑھی. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کا مثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ. کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ. اور آپ نے پھر سینہ اقدس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا نحن سبیل اللہ، ہم اللہ کی سبیل ہیں. جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے. مثلا گیہوں کا دانہ وہ کہتے ہیں، مثلا آیت کے اندر ہے کہ اسے زمین میں ڈال دیا گیا، اس زمین سے جو بالیاں نکلی، جو درخت ہوگا اس کے اندر 60 بالیاں ہیں. سبتو سنبلتن وفی کل سنبلتن میں تو حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے. قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں، جو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں 1 روپیہ دے گا، اسی دنیا میں اسے 700 واپس کروائیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. وہ کہتے ہیں 700 تو اس دنیا میں ملیں گے، اس دنیا میں جو ہوگا اس کا تم حساب نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی یہاں پر انتظامات ہوتے ہیں، یہ جو کچھ بھی یہاں پر نظر نیاز ہوتی ہے، یا آپ ہی کے ذریعے سے، دی ہوئی نظر کے ذریعے سے ہوتی ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ان مجلس و مجالس اور جو آپریٹ ہوتا ہے پورے سال کے لیے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ آپ کی دین اور دنیا عقبہ آخرت سب کچھ سمجھ جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو آیت میں ارشاد ہوا قل کل متربص فتربصوا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135. ارشاد ہوا پروردگار عالم نے آخری آیت میں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ کائنات میں ہر شے جو ہے نا آنے والے کا انتظار کر رہی ہے، تم بھی انتظار کرو. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے قل فانتظروا انی معکم منتظرون. حبیب کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے انتظار کرنے والوں میں ہیں. تیسری آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے منتظروا انا منتظرون، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں. سورہ ہود، سورہ یونس، یہ میں نے آیتیں، اور ایک سورہ طٰہٰ، یہ 3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. یعنی انتظار کسی آنے والے کا، یعنی امام عالی مقام کا. یہ حضور حجت آخر زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آیتیں ہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے، یعنی زمین والے، زمان والے، مکین والے، مکا والے، اس دنیا والے، اس دنیا والے، فرشتے کیا، ہر مخلوق جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے. تم بھی انتظار کرو. ابو جالوت صحابی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دیکھیں ابھی رسول اللہ کا زمانہ ہے، رسول اللہ کے زمانے سے رسول اللہ نے انتظار کرانا شروع کیا آخر امام علیہ السلام کا. پہلے امام نے انتظار کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، یہاں تک سلسلہ 7ویں امام تک پہنچا. تو امام علیہ السلام سے ابو جالوت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انتظار ایک ایسی شخصیت کا انتظار
کہ جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ اگر تم اس امر کا انتظار کرتے کرتے، یعنی اس امام کا، سنیے آپ فضیلت کیا ہے، اگر اس امام کا انتظار کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی تو گویا تمہیں موت ایسے نہیں آئے گی کہ آپ نے بستر پر آئے، بلکہ اس طریقے سے موت آئے گی گویا تم امام کے خیمے میں جو ہے تمہاری موت آئی ہو۔ اس سوال بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا امام علیہ السلام کا اب دو حدیث آپ کی خدمت، ایک حدیث آپ کی خدمت میں سناؤں گا، یہ تو ان کا فضیلت ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج، یہ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث کہ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا منصب کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ دوسری حدیث جو آپ کی خدمت میں پنشمنٹ کے طور پر ہے، سزا کے طور پر ہے، امام علیہ السلام نے کہا ہے من اتا شہرن ولم ینتظر فلیتوبو، کہ اگر ایک مہینہ ہو جائے، جس کی سزا کیا ہے کہ جو انتظار نہ کرے، کہا کہ اگر ایک مہینہ کسی پر گزرے اور وہ انتظار نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ امام علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا ومن اتا سنتن، اگر سال گزر جائے ولم ینتظر، یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، الزام الناسک، بہار الانوار، اور ایک کتاب اور ہے کشف المحجہ نام کے، 3 کتابوں سے حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اپنا تجزیہ ہم خود کر لیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر سال گزر جائے ولم یتوب، اگر وہ توبہ نہ کرے، فدفنوا فی مقابر الزنادقہ، کہنے لگے پھر اسے ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرے۔ یہ امام علیہ السلام کی انتظار کی فضیلت ہے۔ وہ امام آپ کے ہاتھ میں آیا ہے جس کے لیے کائنات انتظار کر رہی ہے، جو خود بھی انتظار کر رہا ہے اور اس کے لیے پروردگار عالم بھی انتظار کر رہا ہے۔ اب کون انتظار کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ نے مرثیے سنے، ٹھیک ہے، 5 منٹ ہم انتظار نہیں پڑھ رہے تھے۔ کیا ہوا کہ یہاں پر کوئی صاحب وارد ہوئے، دیکھا کہ بھائی مرثیہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو ہے نا یہ مرثیہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب ہم نے یہاں پہ کسی نے کہا بھائی مولانا کہاں گئے؟ کہا کہ مولانا تو نہیں ہے، اسی وجہ سے مرثیہ جو ہے انتظار آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی وہ نہیں آنے کے؟ کہا کہ نہیں ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے وعدہ کیا ہے اسے میرے وعدے پہ اتنا اعتبار ہے۔ دیکھیں بہت ہی نزدیک سے جو ہے آپ کے ذہنوں کے نزدیک سے گزروں گا میں، کہ ہم سے وعدہ کیا ہے وہ آئیں گے ضرور۔ کہا کہ نہیں، ارے حصہ بانٹی ہے، 1-2 بند پڑھ کے حصہ بانٹی، وہ کہیں نہیں آنے والے، پڑھا دیجیے یہ۔ کہا کہ نہیں آئیں گے، ٹریفک میں رہ گئے ہوں گے، مریض ہیں، ہو سکتا ہے مریض ہو گئے، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ انتظار کون کرتا ہے کہ جسے وعدے پر اعتبار ہوتا ہے، اور وہ انتظار نہیں کرتا جسے اگر وعدہ کہیں سلپ ہو چکا ہے، وہ جو ہے انتظار نہیں کرتا۔ تو اعتبار میں اور انتظار میں باہمی بہت تعلق ہے ذالک راوی کا۔ تو جسے اللہ کے وعدے پر، رسول اللہ کے وعدے پر، امیر المومنین کے وعدے پر جن لوگوں کا اعتبار ہے وہ آج بھی مولا کا انتظار کر رہے ہیں، اور جنہیں نہ اللہ پر اعتبار ہے، جنہیں نہ رسول اللہ پر اعتبار ہے، جبکہ سایہ ستہ میں کہہ دیا کہ آئیں گے، ان لوگوں کو انتظار نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انہیں اعتبار ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ کس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے۔ گفتگو ہے اس ٹاپک پر، یعنی یہ جگہ مجمع جاگے گا نہیں تو اور کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی فضیلت کیا۔ اور امام علیہ السلام کے تعلق سے جو شبہات اور سوالات کیے جاتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے دریائے نیل سے پار، اب پہنچے وہاں پر، اور پہنچنے کے بعد پروردگار عالم نے، اب دیکھیے کتنی نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر پروردگار عالم نے اتاری، اور اس کے بعد ان کا حال دیکھیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امت موسیٰ جو ہے نا موسیٰ کا حال یہ کر رہی، امت محمدی اس سے بڑھ کر رہی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب پروردگار عالم نے موسیٰ کو جو ہے ملاقات کے لیے بلایا، موسیٰ آ جاؤ، آئی۔
موسیٰ چلے گئے. اب ہوا کیا, موسیٰ کہہ کے گئے, قرآن مجید آیت پڑھیں, ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ہم نے موسیٰ سے 30 دن کا وعدہ کیا. موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے چلے گئے. بہت ہی ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں. موسیٰ گئے 30 دن کے لیے, ہارون کو اپنی جگہ پر چھوڑ گئے. اب جب 30 دن ہو گئے اور 31واں دن آیا, بس اب جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. ہم نے واتممناها بعشر, ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا کہ کبھی ملاقات اب آئی گئے تو 10 دن اور رکیے. لیکن یہ اللہ کے موسیٰ کے درمیان میں تھی یہ بات. 31ویں دن سے 32واں دن جیسے ہوا, 31ویں دن بلکہ ہو یہ گیا تھا کہ سامری ایکٹیو ہو گیا. سامری ایکٹیو ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ موسیٰ کہیں آنے والے نہیں ہیں, کوئی نہیں آئے گا. دیکھا نہیں, اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو واپس آتے. اب کیا کیا موسیٰ نے, سامری نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ سامری جو ہے وہ گوشالہ اور بچڑا لے کر آیا اور اس سے کہا, قرآن مجید کی لینگویج ہے کہ اس نے کہا کہ یہ موسیٰ کا اور تمہارا یہ سب کا رہبر ہے. یہ رہبری کے لیے چنا, یعنی امام چنا. اللہ اکبر, سارے کے سارے 31 اور 32ویں دن سے جو ہے نا اسے اپنا امام ماننے لگے. پتہ یہ چلا کہ جب عصمت کا دروازہ چھوٹتا ہے نا تو بچڑے اور بکرے کو جو ہے امام مانتا ہے. میں نے کہہ رہا کہ جب امامت اور عصمت کا دروازہ چھوٹے گا تو اب بچڑوں کو اور بکروں کو امام مانے گا, رہبر مانے گا انسان. اب ہوا کیا کہ 8 دن اور گزرے, 40واں دن. اب جو واپس آئے جناب موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھا تو پوری قوم جو ہے نا مرتد ہو چکی ہے. پوری قوم جب مرتد ہو گئی تو جناب موسیٰ نے, قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے, پوچھا فما خطبک یا سامریو, اے سامری تم نے کون سا گورا دھندا چلایا, کیا چکر چلایا. تو ایک مرتبہ دیکھیں سامری, امت کے سامری کو پہچانیے آپ کے سامری کون ہوتا ہے. سامری اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, کہ میں نے, اب اس میں اثر الرسول کے 2 ترجمے کیے لوگوں نے. کہتے ہیں کہ میں نے, کہتا ہے سامری کہ میں نے ایک پہلا ترجمہ تعلیمات موسیٰ میں سے کچھ لے لیا اور میں نے پھر کیا کیا, فنبشتھا, میں نے بچڑا بنا ڈالا, وسولت لی نفسی, میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سنایا, میں نے بچڑے کے اندر جو ہے نا اس کو رکھ دیا تعلیمات رسول کو. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے دریائے نیل کے اندر, آگے آگے ان کا گھوڑا تھا, تو اس نے کیا کیا کہ اس گھوڑے کی ٹاپوں کی جو زمین ہے نا وہ پھدک رہی تھی. تو کیا کہا آیت کے اندر, اس نے یہ کہا کہ میں نے بصرت بما لم یبصروا بہ, میں نے وہ دیکھا کہ جو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا. یعنی وہ اتنا اسمارٹ تھا کہ وہ باڈی لینگویج پہ, ہر حرکات و سکنات پر جو ہے وہ نگاہ رکھے ہوئے تھا جناب جبرائیل کی. وہ زمین پھدک رہی تھی, اس پھدکتی زمین سے مٹی لے لی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, اس نے بچڑا بنا ڈالا. اب جب بچڑا بنا تو بچڑا جب بنا قوم کو اس نے کر دیا مرتد. عزیزان گرامی قدر, قوم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر وہ انتظار کرتے نہیں ہیں. عزیزو, ہم سے جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی اہمیت سمجھیے گا آپ, امام علیہ السلام نے اتنی طولانی غیبت ہو گئی, امام علیہ السلام نے جو ہے اپنے آنے کی تاریخ, اپنی آمد کی ڈیٹ بتائی کیوں نہیں, زمانہ کیوں نہیں بتایا, تاکہ ہم انتظار کر لیتے. ہم نے عالم تصور میں اللہ سے کہا اور مولا سے کہا کہ مولا آپ نے آنے کی, اپنی آمد کی تاریخ ہمیں کیوں نہیں بتائی, زمانہ کیوں نہیں بتایا, ہمیں مکان کیوں نہیں بتایا کہ ہم جو ہے اس تاریخ کو آئیں گے. پروردگار عالم نے کہا کہ ہم تجربہ کر چکے ہیں موسیٰ کے زمانے میں ڈیٹ دے کر. ہم نے 30 دن کے لیے کہا تھا, 31واں دن ہو گئے تو ساری قوم مرتد ہو گئی. اگر قوم موسیٰ کی طرح میں قوم محمد کا امتحان لے لیتا تو عجب نہیں تھا کہ یہ بھی جو ہے گمراہ ہو جاتے. لہٰذا ہم نے
اس چیز کو پردہ غیب کی طرح پردہ غیب میں اس بات کو رکھا، آنے کا وقت کو معین نہیں کیا، تاکہ جس چیز کو تم زحمت سمجھ رہے ہو ہم اس کو محبت میں جو ہے وہ عبادت میں شمار کر دیں گے، کہ تم جو ہے آنے والے امام کا انتظار کرتے رہنا تاکہ تمہارے جائز سے اجر رسالت عطا ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا امام علیہ السلام کی آمد کا وقت یوں نہیں معین، کہ وہ وقت جو ہے اگر معین ہو تو انسان جو ہے وہ اس عبادت سے ہٹتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت۔ دیکھیے 29 محرم کے چاند کا ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے، 29 رمضان کے، معاف کیجیے 29 رمضان، 29 شعبان نہیں، 29 رمضان کے۔ اب 29 رمضان کے لیے فون آنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا اپنے آپ پر نہ لیجیے گا اسے، آئیے ہاں جی مولانا صاحب فون یہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھیں گے بھی بتائیں گے۔ اب بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، میں مثال میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک صاحب بڑے پریشان ہو رہے ہیں، ہاں بھی چاند ہوا مولانا صاحب بتائیں۔ اچھا روزے دار کو جو ہے نا اتنا پریشانی نہیں ہوتی جتنا روز جیسے جو رہتے انہیں پریشانی ہوتی، اور صاحب یہاں پریشان وہاں پریشان، صاحب یہ کیا چکر چل رہا ہے کہ سب لوگوں کو جو ہے نا بیٹھ مل کے جو ہے چاند کا مسئلہ طے کرنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ عالم اسلام میں چاند کے مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ پریشان ہوئے، گھر میں جا کے برتن توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ 29 تاریخ کو بہت پریشان رہے۔ اب آئی سنیے 30 تاریخ، جب 30 تاریخ آئی تو اب میں نے ان سے کہا کیا یہ پشت بام پہ چھت پر چلتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے نا وہ چاند دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا آج جانے کی کیا ضرورت، آج کیا جانے کی ضرورت؟ کہا کیونکہ آج تو ہو گئی چاند، آج تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا ہونے ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 29 تاریخ میں چاند ہونے کے امکانات تھے 50-50، یعنی ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر امام علیہ السلام کی پانے کی آمد کی تاریخ معین ہوتی، کوئی نفس کوئی انسان کوئی ذی روح امام علیہ السلام کا انتظار نہ کرتا۔ امام علیہ السلام چاہتے ہی ہیں کہ بھائی وقت معین ہمیں بھی پتا ہے، پروردگار عالم کو بھی پتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے اندر جو ہے ہمارے دید کی طرف موجود ہو، ہم جب آئیں تو ایسا لگے کہ وہ عجل علی ظہورک کے نعرے جو ہے خالی لبوں پہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری آنکھیں جو ہے تر ہونی چاہیے، ہاتھ جو ہے پروردگار عالم کے بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، اور تمہارے لبوں پر دعا ہو کہ مولا آپ آ جائیے۔ اگر تم مرو بھی اس دنیا سے جو ہے تمہاری آنکھیں کھلی ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کسی کا انتظار کرتا ہوا گیا۔ لہذا امام علیہ السلام کے لیے یہ دعا کرنا، اور عزیزان گرامی کا ایک بات بتاؤں آپ کو، انتظار بغیر اہتمام کے ہوتا نہیں ہے۔ جب تک آپ اہتمام نہ کریں گے انتظار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بلایا مجلس کے لیے، اب کہہ دے گا مولانا صاحب آپ آئیے مجلس پڑھنے کے لیے، ہم جو یہاں پہنچے تالا لگا ہوا ہے، نہ ممبر ہے سجا ہوا، نہ مائک ہے، نہ فرش بچھا، کچھ نہیں۔ ہم نے پتا کیا کہ کہاں ہے کمیٹی، کہنے لگے آپ کا انتظار کرتے ہوئے گھر سو رہی ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے ہو، عزیزان گرامی کا بہت بات ہو سکتا ہے اس میں بری لگ جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری، یا ہم جو کہہ رہے ہیں یا صاحب الزمان اجل علی ظہورک، ہماری تیاری ہے کہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام آ سکے؟ امام کے لیے ہماری تیاری ہے کہ ہم امام کو بلائیں۔ اب یہ بتائیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں پھر آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے دیکھا ہے شہروں میں رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے لیے آپ کے گھر میں فلیٹ میں جگہ ہے کہ ہم مہمان کر سکیں، جہاں ٹی وی کے 2 انچ دور کے اوپر جو ہے نا قرآن مجید جہاں رکھا ہو، قرآن ثابت رکھا ہو، کیا وہاں اس گھر کے اندر قرآن ناطق کو بٹھانے کی جگہ ہے؟ ہمارا کوئی ایسا فنکشن، کوئی ایسا سسٹم جو امام علیہ السلام کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں نہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ہم آئیں گے تو اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے ہمارا ظہور ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا،
اور سارے کے سارے جو تمہارے کام ہے اس کے بعد تمہارے کوئی عذر جو ہے کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ان کے لیے کہا گیا کہ دعا کرو، اور خالی دعا نہ کرو، دل سے تڑپ کے۔ بہت بڑے جن کا کتاب کو میں نے حوالہ دیا کشف المحجہ کر کے، کہ کتاب ہے سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی۔ سید ابن طاؤس وہ شخصیت ہے کہ اپنے زمانے کا وہ عالم دین ہے، اور مجھے جتنی معرفت ہے اس سید بزرگوار کے ذریعے سے، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ سید بزرگوار ہر شب جمعہ امام علیہ السلام سے درس لیتا تھا۔ شب جمعہ ہے، آپ حضرات خدمت میں یہ ٹاپک میں نے اس وجہ خاص طور پہ چھڑا ہے میں نے کہ امام علیہ السلام سے، اور انہوں نے وصیتیں لکھی ہیں اپنے بیٹے کے نام جو اپنے زمانے کے وہ بھی عالم دین ہوئے ہیں، اور جس وصیت کو جو ہے کشف المحجہ کی صورت میں جو ہے کتاب جو ہے ترتیب دی گئی ہے۔ اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ بیٹا امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا، اور اگر تم سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ امام کو دعا کی کیا ضرورت ہے تو تم اس سے پلٹ کر یہ کہنا کہ پھر پروردگار عالم کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے۔ اگر سجدے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اظہار عبدیت ہوتا رہے تو تم امام کے لیے دعا یوں کرتے رہنا تاکہ اظہار رعیت ہوتا رہے۔ جیسے اللہ کے سجدے یہ سمجھ کر کرتے ہو کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے دعا کرنا تاکہ تمہارا اظہار رعیت جو ہے رعیت ہونا ثابت ہوتا رہے۔ اور ایک جملہ عجیب لکھا قیامت کا، وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہارے امام کو تمہاری دعا کی ضرورت نہیں تو کیا ہوا، تمہیں تو تمہارے امام کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ لہذا اللہ نے گرامی قدر دیکھیں ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں دعا میں بھی دعا کس طریقے سے، آپ دعا کس طریقے سے کریں، وہ کہتے ہیں کہ دعا اس طریقے سے کرنا، خود وہ بتاتے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بیٹے سے باپ محبت کرتا ہے، آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو محبت ہے یہ محبت اس میں نقص ہے، کمی ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر میرا بیٹا ایک جگہ بیٹھے ہوں اور چھت گرنے لگے تو سب سے پہلے میرا ہاتھ کہاں جائے گا، ہاتھ اپنے سر پہ، اپنے لیے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اس کے بعد بیٹے کو بچاؤں گا۔ اب اگر وہ مریض ہو گیا مثال کے طور پر، دعا کی جب کام نہیں چلتا ہے تو اب یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اب پروردگار عالم سے ایک سودا کرتا ہے انسان کہ پروردگار عالم تو مجھے مریض کر دے، میرے بیٹے کو صحیح کر دے۔ کہتے ہیں کہ جتنی محبتیں ہیں وہ ساری کی ساری ناقص ہیں۔ پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے، اس پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کمال سے محبت کرنے کا، یعنی وہ ذات مقدسہ وہ ہے کہ جہاں پر نقص موجود ہی نہیں ہے، اس طریقے سے محبت کرنا جیسے تم کم سے کم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو، اللہ سے وہ سودا کرنا جو اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہو، اس لیے کہ اگر تمہارا امام صحیح ہے تو تم جو ہے خود بخود صحیح ہو جاؤ گے۔ اگر امام صحیح ہے تو تمہاری خیر ہی خیر ہے۔ اب ایک جملہ لکھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ان الامام بمنزلۃ القلب فی الجسد، کہ امام کی حیثیت اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے جیسے جسم کے اندر جو ہے قلب کی ہارٹ کی پوزیشن ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ یعنی اگر دل دھڑک رہا ہے تو تمام اعضاء و جوارح چل رہے ہیں، اگر دل جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تو سمجھ لیں انسان پورا کا پورا مر گیا، ختم ہو گیا۔ عزیزو اب میری بات سنیں، یہ دل کی کیفیت یہ ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا کہ حیثیت کیسی ہے؟ قلب کی جیسی ہے، دل کے جیسی ہے امام علیہ السلام کی پوزیشن۔ اب امام اس دل کی رعایا یہ حاکم ہے باڈی کا، قلب دل، اس کی رعایا ظاہری طور پر کون کون ہے؟ کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، یہ اگتے ہوئے بال ہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی رعایا ہیں۔ یہ کچھ رعایا تو وہ ہیں جو ظاہراً نظر آ رہی ہے، اور کچھ رعایا وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ کروڑوں کی تعداد میں اس کی رعایا ہے، لیکن ظاہراً آپ دیکھیے کہ اگر ذرا سی بھی جو ہے چوٹ کسی عضو کو پہنچتی ہے فوراً قلب جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام سے جب توقیع مبارک شیخ مفید نے پوچھا کہ مولا
جب لوگوں نے پوچھا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو امام کو بتانا پڑتا ہے یا امام تک خبر ہو جاتی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے توقیع کے اندر جواب ارشاد فرمایا کہ تمہارا سلامت رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہماری نگاہوں کے پہروں میں ہو، اور اگر ہم اپنی نگاہیں تم سے پھیر لیں تو ہمارے دشمن تمہیں مٹا ڈالیں۔ صلوات بھیج محمد والے محمد۔ جانے کے نام قدر کیونکہ شب جمعہ اور شب جمعہ تھے، لہذا ضروری تھا کہ آپ کی خدمت میں اپنے عرائض مولا کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا اور ان کا فضائل بیان کرتا۔ حالانکہ ٹاپک تو یہ ہے جیسا کہ دیکھ لیا آپ نے کہ بوڑھے تو بوڑھے جوان سلوات جو ہے نعرہ مارتے رہتے، لیکن اس کی ریت ہے کہ جو اس نے ارشاد فرمایا ہے وقت کا امام ہے، اس کی معرفت ضروری ہے۔ فلا انتمن علیک صباحا و مساء یا جدہ، میں مولا میرے جد بزرگوار اللہ خیال اتنی دہور کہ مجھے زمانے نے مؤخر کر دیا، یہ ٹھیک ہے کہ میں بعد میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میری نگاہوں کے سامنے جو ہے سارا منظر ہے کربلا کا، میں صبح بھی روتا ہوں اور شام بھی گریا کرتا ہوں۔ عزیزان کرام قدر، آج کی تاریخ جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ قاسم کون ہے؟ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دیکھیے یتیم کے بہت فضائل ہیں، یتیم کی پرورش، یتیم کو نہ چھڑکو، بہت تاکید کی گئی ہے۔ عزیزو، امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک منزل تک آپ کو لے جاؤں آہستہ آہستہ میں۔ 3 بیٹے ہیں، کربلا میں 2 شہید ہوئے، جناب قاسم علیہ السلام اور ایک عبداللہ ابن حسن۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو جناب قاسم کی عمر 3 برس ہے، اور جناب عبداللہ ابن حسن جو ہیں یہ ظاہراً میں نے جو دیکھا ہے روایت میں ہے کہ چاہے 1 مہینہ بعد 2 مہینہ بعد، بہرحال اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے، 10 برس کے تھے کربلا میں۔ اور ایک اور بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حسن مثنیٰ۔ یہ امام یہ حسن مثنیٰ وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لاشوں کے درمیان جو ہیں زخمی ہو گئے تھے خالی، اور اس کے بعد یہ واپس آئے۔ نسل امام حسن علیہ السلام ان سے چلی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یتیم جب 3 برس کے تھے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت اس وقت ہو گئی، جناب قاسم کو جب 3 برس بڑے نازوں سے پالا ہے جناب ام فروہ نے جناب قاسم کو۔ اور عزیزو دیکھیے امامت کی نظر میں ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک امام فقط اپنی اولاد کو چاہتا ہے، وہ پوری کائنات کو چاہتا ہے۔ آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ ایک بیوہ کہ جس کا شوہر اس دنیا سے گزر گیا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی یتیم کی پرورش کرتی ہے، اپنے شوہر کی تصویر بھی جو ہے اپنے بیٹے میں دیکھتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ ایک دن آئے گا اس کی شادی ہوگی، وہ میرا غم دور ہو جائے گا کہ جو اس کے باپ کی وجہ سے خلا جو ہے وہ خالی ہوا ہے۔ عزیزو، جناب قاسم علیہ السلام کی پرورش اس انداز میں کرتی رہی جناب ام فروہ۔ 13 برس کا سن ہوا، ہجری 61 جب آئی، جناب قاسم کربلا کے اندر 13 برس کے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مصائب کے چند فکرے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ شہزادہ ہے، اس کی مظلومیت اور اس کی اہمیت نازک کی اس طریقے سے سمجھ لیں گے آپ کہ 13 برس کی سن میں بھی اتنا نازکا پالا تھا کہ روایت میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی ماں اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر بیٹے کے منہ میں رکھتی ہے۔ یہ امام علیہ السلام اتنے لاڈلے تھے اپنی ماں کے۔ عزیزو، آج کی مجلس میں 7 محرم الحرام کو پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہماری کمیونٹی جو ہے ہندوستان پاکستان کی، وہ کرتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ مہندی اٹھاتی ہے، مہندی اٹھاتی ہے۔ عزیزو، میرے ایک دوست نے ایک آیت اللہ سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ آقا یہ بتائیے کہ مہندی جو اٹھتی ہے یہ کیا کربلا میں
जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के मेहंदी लगी। ये तो है शादी के सिलसिले में, और कहा जाता है कि शादी का अरमान था और जनाब फातिमा कुबरा से जो है ना वो निकाह कर दिया था इमाम हुसैन सलाम ने अपनी बेटी से जनाब कासिम का। तो वो जो कहते हैं ना कि एक रात की ब्याही बेवा कुबरा, अजीजों उन्होंने जवाब ये दिया इस मेहंदी के सिलसिले में, कहते हैं कि ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है ऐसा हुआ हो, लेकिन एक बात उन्होंने कही जो दिल को टुकड़े करती है जब सोचता हूँ। और बात उन्होंने ये कही कि जिन ख़याम के अंदर असगर के पीने के लिए पानी नहीं था, वहाँ पर सादात की ख़वातीन ने किस तरीके से पानी का इंतजाम किया होगा, क्योंकि मेहंदी जो है वो पानी से लगाई जाती है। अज़ीज़ान किराम कर, हाँ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में लिखा हुआ है कि जनाब कासिम एक मरतबा शब आशूर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आए और माँ के भेजे हुए आए। एक मरतबा माँ ने कहा कि बेटा कासिम जा मेरे पास मत बैठ, जा अपने चचा से ये पूछ कर आ कि कल शहीद होने वालों में तेरा नाम है कि नहीं। एक मरतबा जनाब कासिम निकले और जनाब कासिम चचा के सामने जाकर बैठ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा कासिम किस लिए आए हो? कहा कि चचा जान मैं पूछने आया हूँ कि कल महज़र शुहदा में महज़र नामे में इस गरीब का नाम है कि नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले चुप हो गए, ना हाँ कहा ना कहा। एक मरतबा फिर आपने सवाल की तकरार की जनाब कासिम ने, चचा जान मैं पूछने के लिए आया हूँ कि महज़र नामे में मेरा नाम है कि नहीं है। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया और गिरिया करते हुए आपने जवाबन इरशाद फरमाया कासिम बेटा तू तो बहुत बड़ा है, महज़र नामे में शुहदा के लिस्ट में तो अली असगर भी शामिल है, अली असगर भी शामिल है। एक मरतबा ये हाशमी खून दौड़ रहा था जनाब कासिम की रगों में, हाशमी नौजवान है। एक मरतबा अंगड़ाई ली कासिम ने और बंदे अबा जो है वो कासिम के टूट गए। और एक मरतबा उस लश्कर यजीदी और लश्कर कुफ़ार की जानिब तुंद निगाह करते हुए आपने कहा तो क्या चचा जान ये बेहया और बेगैरत जो है फौजी क्या ख़याम के अंदर आ जाएंगे? क्योंकि अली असगर तो खेमे के अंदर मौजूद है, अली असगर तो खेमे के अंदर मौजूद है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, कासिम को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। माँ के पास कासिम वापस आ गए और आकर तड़प कर कहते हैं अम्मा जान मुझे चचा जान ने इजाजत नहीं दी, लेकिन कम से नहीं है किस तरीके से जो है जवाब को समझ नहीं पाए ये किस तरीके से है। अज़ीज़ान गिरामी कर अगला दिन आया, एक मरतबा एक असा का सहारा लिए हुए जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा जो है कासिम को साथ लिए हुए आई और एक मरतबा दूर से सलाम किया अपने इमाम वक्त पर। एक मरतबा इमाम हुसैन ने जवाब दिया, कहा कि मुझे बुला लिया होता आप क्यों चलकर आ गई? कहने लगी मेरे वालियो वारिस अगर इस कासिम के वालिद बुजुर्गवार यानी आपके भाई होते तो वो खुद चलकर आपके पास आते, मैं तो बस एक काम के लिए आपके पास आई हूँ और मैं आपसे इतना कहने आई हूँ कि ए मेरे वालियो वारिस एक हदिया एक बेवा का कबूल कर लीजिए। मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, कासिम से पूछा था तो उसने मना किया कि लिस्टे शुहदा के महज़र नामे में इसका नाम नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ बड़ी हिम्मत करके मुझे ये बताइए वालियो वारिस क्या आपके नाना की शरीयत में बेवा का हदिया और तोहफा कबूल नहीं है? हदिया तोहफा कबूल नहीं है। एक मरतबा उस तावीज़ को खोला जो तावीज़ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बंधा हुआ था। एक मरतबा उस तावीज़ को पढ़ा, बेसाख्ता गिरिया करना शुरू कर दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इमाम हसन ने लिखा था ऐ मेरे भाई मैं अगर करबला के मैदान में तो न होऊंगा लेकिन मेरी नियाबत में एक छोटा सा हदिया कासिम की सूरत में कबूल करना। अज़ीज़ान गिरामी कद्र ये लिखा हुआ है कि चचा भतीजे दोनों ने इतना रोना शुरू किया, इतना रोते रोते चचा भतीजे जो है वो गश कर गए, दोनों गश कर गए। अब रिवायत का जुमला सुन लीजिए, अगर सब्र कर सके तो सब्र करें, हाँ रो सके तो रोइएगा। लिखा ये हुआ है अगर रिवायत हुई और एक वजह लिखी हुई है कि जब इंसान गश करता है तो उसे छींटे मारकर पानी मारकर जो है उठाया जाता है। चाचा और भतीजे दोनों के दोनों गश कर चुके थे, ये फिर उठे तो किस तरीके से उठे। एक मरतबा रिवायत का फिक्रा ये है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आए, जनाब इमाम हुसैन सलाम के बाजू को जनाब ज़ैनब कुबरा ने सहारा दिया, कासिम के बाजू को